کہتے جی کہ کامیاب تو نہیں ہوتا، قیامت ہوتی ہے۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ سورج جب نکلے گا مغرب سے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سورۃ الرحمن اللہ کا قرآن ہے، قرآن جس مقصد کے لیے بھی پڑھو، لیکن اس مقصد کے لیے کہ جن لڑکیوں لڑکوں کی شادی نہیں ہوتی ان کے لیے 3 دفعہ روزانہ پڑھنا جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ مجرب ہے۔ کامیات نہیں اللہ کا بندہ، قیامت ہے، اور 2 نقطے کے ساتھ ہے، کعبے والے کے ساتھ نہیں لکھی جاتی۔ دابۃ الارض، صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا، ہوگا جانور لیکن باتیں ایسے کرے گا جیسے انسان کرتے ہیں، یہ بھی علامت قیامت میں ہے۔ جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہو نماز میں وہ پڑھا کریں۔ کون سی صورتیں، کیا مطلب؟ سارا قرآن جہاں سے آپ کو یاد ہے۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنے کی فضیلت ہے کہ جو آدمی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھے اور اس کی کوئی نماز جو ہے وہ تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹے تو اللہ اس کو براءۃ من النفاق والنار، نفاق سے بھی اور جہنم سے بھی بری کر دیتے ہیں۔ باقی زیارت الگ چیز ہے اور نمازوں کی فضیلت الگ چیز ہے۔ اب ایک آدمی گیا صبح کی نماز کے بعد پہنچا، صلاۃ والسلام پڑھے اور ظہر سے پہلے واپس آ گیا، زیارت تو ہو گئی، لیکن فضیلت تب ہے کہ وہ 40 نمازیں پڑھے۔ اور ویسے بھی علماء نے لکھا ہے، ان کے تجارب ہیں کہ 40 نمازوں پر جب پابندی ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہ نمازی بن جائے گا۔ میری عمر 28 سال ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں۔ سب سے پہلے تو توبہ کرو، اللہ تعالیٰ توبہ سے بھی معاف فرما دیں گے، پھر اندازے سے پڑھتے ہو۔ اگر عشاء کی نماز لیٹ ہو گئی، تھکے تھے، سو گئے تھے، افضل یہ ہے کہ 12 بجے رات سے پہلے پڑھ لو، لیکن اگر 12 بجے سے پہلے نہیں پڑھ سکا ہے تو صبح صادق تک بھی پڑھ سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے کسی شکل میں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ 12 بجے رات سے پہلے ادا کر لو۔ اگر میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں تو وتر پہلے پڑھنے چاہیے یا پہلے تہجد پڑھوں؟ تہجد کی نوافل پوری کرنے کے بعد آخری نماز تمہاری وتر ہو، وتر پڑھنے کے بعد پھر انتظار کریں فجر کی اذان ہو تو 2 رکعت سنت پڑھیں، اس کے بعد فرض۔ جو آدمی تہجد پڑھتا ہے افضل یہ ہے کہ وتر جو ہے اسی وقت پڑھے، لیکن تہجد کے بعد، پہلے نہیں۔